اس نے کہا تھا کہ مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، پاکستانی عوام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نہ ہمیں اعتبار آ رہا ہے، نہ ہمیں اعتبار دلایا جا رہا ہے۔ ڈیلی ایک نئی سٹوری ہمیں سنا دی جاتی ہے۔ آج چیمپئنز ٹرافی کا شیڈول آ جائے گا، کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، 10 منٹ بعد آ جائے گا، گھنٹے بعد آ جائے گا۔ یہ کہانیاں سن سن کے اب تو کان پک چکے ہیں، لیکن اصل میں جو کہانی ہے وہ آج میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ آپ کو 2-4 منٹ لگیں گے یہ ویڈیو دیکھنے میں، لیکن آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ ساری کی ساری کلیئر ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے، کل گورننگ بورڈ جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، ان کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور وہاں پہ کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو کہ عام عوام کے لیے سمجھنا شاید مشکل ہیں، لیکن میں آپ کو اگر سمجھاؤں گا تو آپ کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم کو یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے معاہدہ کیا ہے، اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، لیکن یہ معاہدہ 3 سال کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 3 سال کے لیے ہی کیوں؟ 3 سال کے لیے ہی کیوں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی آپ کو اس ویڈیو میں دیتے ہیں۔ مطلب ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو ہمارے پاس نہیں نہ آئیں گے، تو ہم 3 سال کے لیے فارمولہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم پہلے گئے ہیں اس کا کیا؟ اور جو ہمارا نقصان ہوگا اس کا کیا؟ مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ اب شیڈول تو آ جائے گا چیمپئنز ٹرافی کا، لیکن ساتھ میں ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کو پریشان کرے گی، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کو اسی طرح کی ڈیلی نیو اپڈیٹس جو ہیں ان سے آگاہ کرتے رہیں گے، اور ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ اچھا، بات کرتے ہیں جی جو اجلاس ہوا ہے وہاں پہ۔ سب سے پہلے تو محسن نقوی صاحب نے اپنی تعریفیں کی کہ میں نے جناب وہاں پہ پاکستان کا کیس لڑا، پاکستان کے جو ہے وہ حق میں ہم نے فیصلہ کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بھارت نے ٹیم پاکستان نہ بھیجنے پر ہمیں زر تلافی دینے کا کہا، لیکن ہم نے کوئی سمجھوتا نہ کیا، اور قومی وقار کو دیکھتے ہوئے ایک ماڈل پیش کیا جس کے تحت آئندہ 3 سالوں تک دونوں ممالک میں ہونے والے ICC ایونٹس میں ٹیمیں ایک دوسرے کے ملک نہیں جائیں گی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ہوئی، جب انہوں نے یہ کہا کہ 3 سال کے لیے ہماری ٹیم ادھر نہیں جائے گی، آپ کی ادھر نہیں جائے گی، تو وہاں پہ ایک سوال یہ ہوا کہ پاکستان میں تو کوئی ایونٹ ہی نہیں ہے اس کے بعد، تو یہ کیا فارمولہ ہوا؟ انڈیا میں تو ایونٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا فارمولہ ہوا کہ انڈیا پاکستان نہیں جائے گا اور پاکستان انڈیا نہیں جائے گا؟ انڈیا تو ویسے بھی پاکستان نہیں جائے گا کیونکہ پاکستان میں تو کوئی ایونٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ پاکستان میں تو کوئی ایونٹ ہی نہیں ہے، تو پھر انڈیا کے وہاں جانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان ادھر نہیں جائے گا۔ یہاں پہ سمجھنے والے جو ہیں ان کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان ہی جیتا کیونکہ پاکستان میں تو ایونٹ ہونا نہیں ہے، تو آپ ادھر جائیں نہ جائیں کیا فرق پڑتا ہے، انڈیا مطلب پاکستان آئے یا نہ آئے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ پاکستان کو کتنے سالوں بعد، 22 سال بعد شاید، یا جتنا بھی ہے، اس میں کوئی ایونٹ ملا ہے ICC کا، اور وہ ایونٹ بھی ختم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ انڈیا کا آنا انتہائی ضروری ہے، اگر وہ نہیں آتے تو آگے ان کے جتنے بھی ایونٹس ہیں ان میں ہم نہ جائیں ہم آئیں، وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے ہمارے لیے۔ جو آپ دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، انڈین ٹیم پاکستان میں ہو، پاکستانی میڈیا اس کو کور کر رہا ہو، اور فینس کی ایکسائٹمنٹ لیول کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے ان کے ہمارے اختلافات کے ہم، لیکن یہاں پہ یہ سمجھوتا ہوا کہ چلیں جی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، انڈین عوام کو بھی پاکستانی بھی، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پاکستان کو ایک ایسے ایونٹ کی میزبانی دے دیتی ہیں جس کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے۔ تو انہوں نے چھان بین کر کے کہا کہ جی وہ ویمنس کا جو ورلڈ کپ ہے وہ ہم پاکستان میں کروا دیتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ جناب ویمنس کا جو ٹورنامنٹ ہے اس میں پاکستان نہیں آیا، تو حساب برابر ہو گیا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی کچھ ایسا کرتے ہیں کہ عوام کو دکھانے کے لیے کچھ ہمارے پاس ہو کہ جی
وہ نہیں آئے تو یہ بھی نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ویمنس کا جو ہے ایک ٹورنامنٹ اور موسٹ پرابلی ویمنس ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان کو دے دیتے ہیں، اور ورلڈ کپ سے نیچے کی بات تو ویسے بھی نہ سمجھ میں آتی۔ تو ویمنس کے ٹورنامنٹ اب پاکستان میں دیکھتا کون، آپ خود سمجھدار ہیں، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا کہ، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جو چام ہے، جو ایکسائٹمنٹ ہے مینس کے حوالے سے کرکٹ میں، وہ ویمنس میں نہیں ہے، اور اسپیشلی ساؤتھ ایشیا جو ہے یہاں پہ تو بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، امید آپ کو سمجھ آ رہی ہو۔ پہلی بات یہ کہ 3 سال کے لیے ہی کیوں، جب وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئیں گے تو ہم 3 سال کے لیے کیوں یہ کہتے ہیں فارمولا، ہم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے تحریری طور پر کچھ بھی نہیں دیا، یہ چیزیں جو ہیں یہ کلیئر کٹ ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کو اس کا ایک ایویڈنس بھی دیتا ہوں، ایک ثبوت کے طور پر۔ میٹنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ شاید آئی سی سی اپنا اعلان فی الحال صرف چیمپئنز ٹرافی تک ہی محدود رکھے، 3 سالہ معاہدے کی بات کا اعلان کیا جانا یقینی نہیں، البتہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ شرکاء کے سامنے یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ عالمی کونسل پر پاکستان نے واضح کر دیا تھا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہم کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید اعلان صرف چیمپئنز ٹرافی تک ہی کیا جائے، اس 3 سالہ معاہدے کا ذکر نہ کیا جائے، یعنی کہ پاکستان کو تو یہ لالی پاپ دیا گیا نا کہ ہم 3 سالہ معاہدہ کر کے آئے ہیں، اس طرح سے وہ جو ادھر نہیں آئیں گے ہم ان کے ساتھ دبئی میں کھیل لیتے ہیں، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ انڈین عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پاکستان عوام کو، دونوں میں سے ایک تو لازمی بیوقوف بن رہا ہے، یا تو معاہدہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو اس کو چھپانے کی کیا وجہ ہے؟ وہ انڈین عوام کو پھر بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے سامنے جائشہ اپنی جیت جو ہے وہ ڈکلیئر کریں اور محسن نقوی اپنی جیت ڈکلیئر کریں، حالانکہ جیت جو ہے وہ میرے خیال سے اگر ٹو بی آنیسٹلی کہا جائے تو پیسے کی ہوئی ہے، جدھر پیسہ تھا ادھر ہی جیت گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک عام ذہن بندہ بھی سمجھ رہا ہے کہ جو پیسہ ہے اس نے ڈھیر کر لیا ہے دوسرے بورڈ کو، تو چھپانا کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں نا، چھپاتا کب ہے انسان؟ جب اس میں کھوٹ ہوتی ہے، تو کھوٹ ہے تو آپ چھپا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ آپ کا معاہدہ ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو پھر انڈین عوام کو آپ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں اس معاہدے کی روح سے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ معاہدہ 3 سال کا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیشہ کے لیے، جب تک انڈیا پاکستان پہلے آ کے نہیں کھیلتا آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم بھی ادھر جا کے نہیں کھیلیں گے، اگر ان کی حکومت انہیں روک سکتی ہے تو ہماری نہیں روک سکتی ہمیں، ٹھیک ہے۔ یار آپ دیکھ لو، یہ ہمارے ہمسائی ملک ہیں، اب نام نہیں لیتا، آپ سمجھدار ہیں، ان کا روپیہ ٹکا جو ہے وہ عام سے کتنا اوپر ہے، تو ان کی تو امریکہ کے ساتھ کوئی اتنی وہ دوستیاں نہیں ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو ترقی کر رہے ہیں نا، انٹرنیٹ انہیں بھی تو مل رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ خیر اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔